علیکم۔ حق پرستی کی جو تعلیم دی ہے وہ دنیا کے موجودہ اخلاق کے مدیان حق پرستی سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قرآن حکیم اور اسوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق کا حصول بتا دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ تعلیم دی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مخالفوں کے ساتھ نرم دل بنا دیا ہے کہ باوجود اس کی سختی و قساوت کے تم حسن اخلاق و صبر و تحمل سے پیش آتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی تمہارے پاس نہ آتا۔ سامعین، دوسری جگہ حکم دیا کہ وغلظ علیہم، باطل پرستوں کے ساتھ نہایت سختی کرو کہ وہ نرمی کے مستحق نہیں۔ پہلا موقع تو عام طور پر حسن خلق، کشادہ روی، صبر، تحمل، نرمی طبیعت، تہذیب لسان اور لہجہ سکون کا تھا، اس لیے داعی اسلام ان اوصاف کو رحمت الہی قرار دیا۔ لیکن دوسرا موقع حق و باطل، صدق و کذب اور ایمان و کفر کے مقابلے کا تھا۔ فرمایا کہ جس قدر سختی کر سکتے ہو کر رکھ، عین ادب و اخلاق ہے۔ سورہ قلم میں کہا گیا ہے کہ ایسی نرمی حق و صداقت کے خلاف ہو، راہ عدالت سے منحرف کر دے، مداحنت کے لفظ سے تعبیر فرمائے ہیں۔ سامعین، بعض کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور کہا بہتر ہے کہ ہم میں اور آپ میں ایک راضی نامہ ہو جائے کہ آپ جو کچھ تعلیم دینا چاہتے تھے دیجیے، لیکن صرف اتنا کیجیے کہ ہمارے بتوں کو اور ہمارے بت پرستوں کو برا نہ کہیے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، بلکہ حجاز کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریگستان کا رب بلکہ تمام بر و بحر عالم کے ہدایت کا شہنشاہ ہونے والا تھا، بے ساختہ جواب دیا، عرب کی بادشاہ تو کیا شے ہے؟ اگر تم سورج کو بھی آسمان سے اتار کر میری مٹھی میں رکھ دو، جب بھی سوائے حقل میں حق کے دوسری بات منظور نہ کروں گا۔ سامعین، خدا تعالیٰ نے بھی اس مسئلے پر نرمی کی خواہش کی نسبت فرمایا۔ یہ باطل پرست کہتے کہ ان کے ساتھ اعلان حق میں نرمی کرو تو وہ بھی تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، حالانکہ کفر کو راضی رکھ کر ایمان کی دعوت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ ان لوگوں کی خواہشوں کی اعانت نہ کرو جو حق و عدالت کو چھٹلانے والے ہیں۔ روسائے قریش مکہ کی طرح آج ہمارے سامنے بھی ایک قومی اور طاقتور گردہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ حق کے اعلان، جبر کی فریاد، عدل کی طلب میں ہم اس کی نرمی کریں، اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ بھی ہمارے ساتھ نرمی کرے گا۔ سامعین، حضرت ابو طالب کے مکان میں روسائے قریش نے داعی اسلام سے کہا تھا کہ وہ سب کچھ کہیں مگر ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، یہ عزت مصالحت ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ کہوں مگر بتوں کو برا نہ کہو جو خدا پرستوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ یہی صلح کا طریقہ ہے، لیکن اگر یہی طریقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے چھوڑ دینے کے بعد ہمارے پاس اور کیا باقی رہ جاتا ہے جو کہیں گے کہ حق تو وہی تھا جو تم چاہتے ہو تم سے صلح کر کے دے دے۔ جب وہ دے دیا گا تو اس کے بعد باطل و کفر کے سوا کچھ نہیں۔ سامعین، ابو طالب کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مگر قوت ایمانی نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ وہ بول اٹھے، اس میں کیا حرج ہے اگر آپ ان کے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ میں نے آج کل مسلمان کے دل میں سچائی کا ایک بلبلا تو ضرور ہے، لیکن ایمان کی وہ قوت نہیں جو سچائی کی راہ میں دکھ اٹھانے کی ہمت بخش سکے۔ شاید اس وجہ کہ ان کے اندر آزادی کا بلبلا خدا پرستی اور تعلیم اسلام کی راہ سے نہیں آیا، بلکہ محض دوسروں کی دیکھا دیکھی، حریت خواہ مقامات، قوموں کی تقلید کی جذبے کے بنا پر۔ بہرحال اسی مسلط کی خواہش نے ڈگمگا دیا، وہ یا تو کفر کی دل فریبی سے معروف ہو گئے یا مصیبت اور آزمائشوں کے تصور سے ڈرا دیے گئے۔ نفس خاری جو ہمیشہ ایسے قوموں کی طاق میں رہتا ہے بولنے لگا ہے، ضعف ایمانی دھوکہ دیتا ہے، اس میں حج کیا ہے، آخر وقت و مصلحت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کاموں میں نرمی وغیرہ میں دونوں ہوتی ہے۔ کام کے لیے پہلی شے فرصت ہے، اگر ہم نہ رہے تو ہماری تمام باتیں بھی نہ رہیں گی۔ بہتر ہے کہ اس مصالحت کو مان لے اور نرمی کرے تاکہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کی جائے۔ سامعین، مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہ کہ فنائے حق کے بعد نرمی کی یہ معنی ہے کہ کسی کام کو سختی سے نہ کیجیے، نہ کسی سرے سے کیجیے نہیں۔ سچائی کے ساتھ اگر کچھ ہے تو دے دیجیے، بس سچائی کے اندر جو کچھ ہے وہ کیوں کر دیا جا سکتا ہے۔ کسی شے کا غلاف آپ بدل دے سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کی محبت آپ کے اندر ہے خود اسے دوسری شے سے نہیں بدل سکتے۔ پھر حق کی راہ میں مروبیت اور خوف ایسا ہی ہے جیسے دریا میں کپڑوں کے بھیگنے سے گریس۔ سمجھنا کہ کام کے لیے آفت و فرصت ضروری ہے، سچ ہے، مگر اس کی راحت پرستی کے استعمال کا یہ موقع نہیں۔ اگر آپ حق اور عدالت کا کام کریں تو صرف کام کیجیے، اس کی فکر نہ کیجیے کہ ہمارا بعد کیا ہوگا۔ سچائی اور راز بازی کل کی فکر سے بے پرواہ ہے، اس کا بیج کبھی بھی شرمندہ دہقان وہ کاش کا نہیں ہوا، وہ خود ہی پھوٹتا ہے، اس پر دس کے لیے خود اپنے اندر آب حیات رکھتا ہے۔ بالفرض اگر اسے اپنے نشوونما کے لیے پاسبانوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کی فکر کو اپنے راحت جوئیوں کے لیے ہیلا نہ بنائیں۔ اگر آپ نہ ہوں گے تو آپ کی جگہ خود بخود ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو آپ سے کام میں بہتر اور تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ غور کیجیے، جس چیز کو آپ سچائی کی موت سمجھتے ہیں وہی تو اس کے لیے زندگی کا آب حیات ہے۔ اگر حق کا بیج آپ کے دامن میں ہے تو زمین کے سپرد کر دیجیے، ہو سکے تو اپنے خون کے دو چار خطرے بھی اس پر چھڑک دیجیے۔ یہی ہے اس کے لیے اپنے آپ پاشی سے آپ کے بعد آپ کا فرض ختم ہو گیا۔ آپ وہ حق نواز اور صداقت پر اور اپنے کھیت کی خود نگرانی کر لے گا جو
جو اب بھی ویسا ہی نگران کرنے والا ہے جیسا کہ ہمیشہ رہا ہے۔ مثالیت یہ اور نرمی کی خواہش نہیں بلکہ ایمان سے اتحاد حق سے انحراف کی دعوت ہے۔ اب سے 1450 برس پہلے جب اسی بصیرت کو علماء کفر و نائبین شیاطین نے پیش کیا تھا تو اسلام کے داعی اول نے حق اور صداقت پرستی کے ایک شہنشانہ استقنا کے ساتھ یہ کہہ کر باقاعدہ روکا تھا کہ اگر تم میں ایسی قدرت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ تم آسمان سے سورج اتار کر میری ہتھیلی پہ رکھ دو، جب بھی میں طلب حق کے سوا تم سے اور کچھ نہ چاہوں گا اور وہی کہوں گا جو کہہ رہا ہوں۔ سامعین، پھر آج بھی اس مقدس داعی حق کا کوئی سچا فرزند ہے جس کو حق کا پاک اور مبارک عشق اسلام کے ورثے میں ملا ہو، جو ایسے اس کبر صداقت، ایسے عظمت حقانی، ویسے ہی شان سمدانی، بالکل اسی طرح شہنشاہوں کے سے سکنا اور تاجداروں کی سی حیبت اور جبرت کے ساتھ بلا خوف و ترزل اس مسالت کا کفر خواہ اور اس اتحاد و باطل اندیش کو علانیہ ٹھکرا دے اور اپنی صورت الہی و دبدب ملکوتی سے ارواح ملائکہ، حقانیت اور ملائلین صداقت کو غلغلہ حمد و ثنا سے جنبش میں لے آئے۔ سامعین، زمین کے حق پرست انسان، آسمان کے فرشتے دونوں اس کے منتظر ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے راہ یابی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔